إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. معزز حاضرین جمعہ، آج کے اس دور میں اور اس ترقی کے دور میں جب آدمی اپنی معیشت پر نظر ڈالتا ہے تو اس کو معیشت حاصل کرنے، مال حاصل کرنے کے بہت سارے راستے دکھائے جاتے ہیں، جن میں سے بعض راستے تو براہ راست درست اور جائز ہوتے ہیں، لیکن بعض راستے بالکل حرام اور شرعی نقطۂ نظر سے ان کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہوتی. بعض دفعہ لوگوں کو، انسانوں کو اس طرف رغبت دلائی جاتی ہے کہ چند پیسے لگا کر کے، تھوڑا سا وقت لگا کر کے اور اچھا منافع کمایا جا سکے، بہت جلدی سے لاکھوں اور کروڑوں کے مالک ہم کیسے بن سکتے ہیں، یہ باور کرایا جاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ بتایا جاتا ہے کہ تم تھوڑا سا پیسہ لگا دو اور تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، بس دن میں 2 4 5 10 منٹ دے دینا ہے اور پارٹ ٹائم آپ کی جاب ہو جائے گی، اور اس طریقے سے آپ کا مہینے میں بہت جلد آپ کی ارننگ شروع ہو جائے گی اور آپ کو لاکھوں میں، ہزاروں میں آمدنی موصول ہوتی رہے گی. یہ باور کرایا جاتا ہے. اسی کے متعلق آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کی شرعی حیثیت کیا ہے. بھائی، ہم لوگ شریعت اسلامیہ کے ماننے والے ہیں، شریعت اسلامیہ کے حکم پر سر جھکانے والے ہیں، اور جہاں پر رب کائنات نے، نبی کائنات نے ہمیں روک دیا ہم رک جانے والے ہیں. تو ہمارے لیے یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم ذریعہ معاش کو حاصل کرنے میں انہی راستوں کو اپنائیں جو ہمارے لیے حلال اور درست ہوں، جو ہمارے لیے بہتر ہوں، جو ہماری دنیا اور آخرت کو تباہ کرنے والے نہ ہوں، جن کے اندر ہمارے لیے عافیت ہو، ہمارے لیے بھلائی ہو، اور آخرت میں جو
ہمارے لیے ذریعہ نجات بن سکے، ان تمام چیزوں کو اپنانا اور انہی راستے سے اپنی معیشت کو آگے بڑھانا اور مال اور دولت کو حاصل کرنا کم سے کم ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اگر ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو تجارت کے چند اصول بتا دوں تاکہ ان اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے باقی کی باتوں کو سمجھنا آسان ہو۔ تجارت کے چند اصول اور شرطیں کیا ہیں؟ جس چیز کی تجارت کی جاتی ہے، نمبر 1 وہ مباح ہو، وہ جائز ہو، حرام نہ ہو، شراب مردار وغیرہ حرام نہ ہو۔ دوسری شرط کیا ہے؟ طرفین رضامند ہو، مجبور نہ ہو، بیچنے والا خریدنے والا دونوں آپس میں راضی ہو، کسی کو اوپر کسی کا دباؤ نہیں ہونا چاہیے، مجبور نہ ہو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ عقل ہو، صلاحیت ہو اچھے خراب کی، اہلیت ہو پرکھنے کی سمجھنے کی، بچہ نہ ہو، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو۔ یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ جو سامان بیچا جا رہا ہو اس کے خود مالک ہوں یا مالک کے قائم مقام ہو، یا تو آپ خود مالک ہوں، اس کی ملکیت رکھتے ہوں، یا تو مالک نے آپ کو بیچنے کی اتھارٹی دی ہو، پاور دیا ہو، مالک کے قائم مقام ہو۔ اسی طریقے سے سامان آپ کے قبضے میں ہو، آپ کی ملکیت میں ہو، یہ بھی شرط میں شامل ہے۔ جو سامان بیچا جا رہا ہو اس کو اسی وقت دینے کی طاقت ہو۔ ہم نے سامان بیچ دیا لیکن ہمارے اندر طاقت نہیں ہو اس کو جو خرید رہا ہے، جو مشتری ہے، اس کو دینے کی ہم قدرت نہیں رکھتے تو یہ بیع ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے خرید و فروخت کی قیمت معلوم ہونا، کیا قیمت ہے، کتنے میں بیچی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے ایک آدمی آیا، آپ کا یہ سامان ہے، جیب سے پیسے نکالے، یہ پکڑو سامان دے دو میرے، نہیں، اس کی قیمت کیا ہے وہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کے اندر خرابی کیا ہے، اس کی اچھائی کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں معلوم ہونا ضروری ہیں، یہ شرطیں ضروری ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سے دہرا دیتا ہوں، مباح ہو، جائز ہو، طرفین رضامند ہو، مالک ہو یا مالک کے قائم مقام ہو، سامان قبضے میں ہو، جو سامان بیچا جا رہا ہے اس کو اسی وقت دینے کی طاقت ہو اور اس کے اوصاف، اس کی کوالٹیز بھی معلوم ہو، یہ ساری چیزیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ قانون شریعت کا قانون ہے اور یہ شرطیں ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ اسلام نے ہمیں حلال طریقے سے تجارت کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں جھوٹ، دھوکہ، سود، لاٹری، جوا وغیرہ کی کوئی بھی شکل اور گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں حلال طریقے سے رزق حاصل کرنے کو کہا گیا ہے، جس میں جھوٹ، فریب، دھوکہ دڑی، جوا، خمار بازی، اس طریقے کا لوٹ مار، لاٹری وغیرہ کی کوئی بھی گنجائش اور شکل باقی نہیں ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ موضوع جس کی وضاحت آج کی جائے گی یہ تھوڑا توجہ طلب موضوع ہے، تھوڑا توجہ طلب موضوع ہے، اس کو دھیان سے سنا جائے۔ اس کو نیٹ ورک مارکیٹنگ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں خود آدمی ممبر شپ لے لینے کے بعد اب مزید ممبر بنانا پڑتا ہے۔ ہم نے کسی کمپنی کو جوائن کیا، اس کے کچھ پروڈکٹ ہم نے خریدے، اب ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس کے کچھ ممبر بنائیں، اپنے پیچھے کچھ لوگوں کو ایڈ کریں۔ اس طرح ممبروں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے، یعنی آپ ممبر بن گئے، اب منافع حاصل کرنے کے لیے آپ کو مزید 6، 9، 10، 15 یا جو بھی کمپنی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اتنے ممبر آپ کو اپنے پیچھے بنانے پڑتے ہیں، اور پھر آپ کے بعد وہ جو 6، 9، 15، 10 جو بھی ہیں ان کو بھی یہی تعلیم دی جاتی ہے اور یہی ان کے سامنے شرط رکھی جاتی ہے کہ تم بھی اتنے ممبر ہمارے پیچھے بناؤ گے۔ اور
یہ سب کمیشن کا حصہ جو ہوتا ہے وہ پیچھے سے آگے سے لے کر کے پیچھے تک کے آدمی کو ملتا رہتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ میں نے ایک ممبرشپ لے لی کسی کمپنی سے, میں نے اپنے پیچھے 6 ممبر کو ایڈ کر دیا. اب میرے پیچھے 6 ممبروں نے بھی 6 ممبر کو ایڈ کیا. میری محنت کتنی تھی؟ صرف 6 ممبر کو ایڈ کرنے کی. میری محنت یہاں پر ختم ہو گئی. اب ان 6 ممبروں نے 6 ممبر ایڈ کیے, لیکن کمپنی ہمیں جو ہم نے 6 ممبر ایڈ کیے تھے ان کے ساتھ ساتھ جو اور 6 لوگوں نے 6 لوگوں کو اس میں جوائن کیا ہے, ایڈ کیا ہے, ان کا کمیشن ان کو بھی ملتا ہے, اور ان کا کمیشن جو پہلے آدمی نے ایڈ کیا تھا ان کو بھی دیا جاتا ہے, ان کو بھی دیا جاتا ہے. اس طریقے سے تجارت اور منافع حاصل کرنے کا یہ طریقہ اسلام کے اندر کہیں نظر نہیں آتا کہ ایک آدمی ایک محدود محنت کرے, اس کے بعد خاموش بیٹھے اور پھر اس کو بغیر کسی محنت کے دھیرے دھیرے کمیشن دیا جاتا ہے. اور آخر میں کیا ہوتا ہے, اس کمپنی کی ایک لمٹ ہوتی ہے, جب اس کی لمٹ پوری ہو جاتی ہے تو پھر جو بعد میں جو اخیر میں, مثال کے طور پر اس کمپنی کی لمٹ ہے کہ 1 لاکھ ممبرشپ میرے کو چاہیے. اب 1 لاکھ جو ممبرشپ ملی, مثال کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 99,900 لوگوں نے اس میں ممبرشپ ڈالی, اتنے لوگوں کو فائدہ ملا. اب آخر کے جو 100 لوگ ہیں ان کو فائدہ, یا آخر کے جو 2 4 5 10 لوگ ہیں ان کو فائدہ نہیں ملتا. کیوں؟ اس لیے کیونکہ ان کے پیچھے تو کوئی ممبر ایڈ ہوتا ہی نہیں ہے. اس کی جو باؤنڈری تھی, جو باؤنڈیشن تھی وہ ختم ہو چکی ہے. اب جو 1 لاکھ کے قریب ہیں ان کو پھر منافع نہیں ملتا, اور وہ جو پروڈکٹ خریدتے ہیں, جو اس کمپنی سے لیتے ہیں, پھر وہ ان کا پیسہ ڈوب جاتا ہے اور وہ ان کو نہیں ملتا. اس لیے اسلام کے اندر اس طریقے کا کوئی بھی بزنس اور کوئی بھی طریقہ دور دور تک نہیں ملتا. نیٹ ورک مارکیٹنگ کی کمپنیاں اکثر دوائیں, راشن یا اور دیگر سامان کو لے کر کے وجود میں آتی ہیں اور پھر کچھ ہی وقت میں ملک کے مختلف حصوں میں پھیل جاتی ہیں. اس کے بعد عام طور سے سیدھے سادھے بھولے بھالے لوگ, نوجوان, بچے, خاص طور سے میڈیکل کلاس سے جڑے ہوئے لوگ ان کی چپیٹ میں آتے ہیں, ان کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنی اچھی خاصی رقم ان کے حوالے کر دیتے ہیں, اور پھر آخر میں کفے افسوس ملتے رہتے ہیں, ان کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. دراصل ایسا بزنس ہے جس میں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی ہوس اور لالچ دیا جاتا ہے. 2 مہینے میں آپ کے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے سے آمدنی شروع ہو جائے گی. اس طریقے سے لوگوں کو پاور کرایا جاتا ہے. کم وقت میں اور کم محنت میں زیادہ پیسہ حاصل کرنے کی ہوس اور لالچ لوگوں کے اندر داخل کیا جاتا ہے تاکہ یہ ہمارے اس شکنجے میں پھنسیں اور اپنی ایک قیمتی دولت ہمارے حوالے کر دیں اور پھر اس سے ہم لوٹ مار شروع کریں. چونکہ اس میں ممبر بننے والے ممبرز کو چرب زبانی سکھائی جاتی ہے. آپ نے سنا ہوگا ایسی کمپنیاں کیا کرتی ہیں, ہفتے میں 1 دن ایک میٹنگ رکھتی ہیں اور اس میٹنگ کے اندر اپنے ممبرز کو دوسروں کو کیسے جوڑنا ہے, کس کس طریقے سے کون کون سے پیدلے چلنا ہے, وہ تمام چیزیں اس کے اندر بتائی جاتی ہیں, سکھائی جاتی ہیں. آن لائن بھی یہ کام ہوتا ہے اور آف لائن بھی یہ کام ہوتا ہے. کمپنی کی بیجا تعریف کی جاتی ہے اور کبھی کبھی ذہن کو بار بار متاثر کر کے کمپنی میں شامل کیا جاتا ہے. ایک آدمی ہے تذبذب کا شکار ہے, میں اس کے اندر جوائننگ لوں یا نہ لوں, اس کا ممبر بنوں یا نہ بنوں, لیکن جو اس کا ممبر بن چکا ہوتا ہے وہ اپنی چرب زبانی سے اس کے ذہن کو بار بار متاثر کرتا ہے اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کی چرب زبانی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی ممبرشپ لے لیتا ہے, شامل ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو ملٹی لیول مارکیٹنگ بھی کہتے ہیں, کیونکہ اس میں کمپنی کی شرط کے مطابق ہر ممبر کو
اس کے متعین کردہ ممبر بنانا ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں شرعی اعتبار سے کون کون سی ایسی خرابیاں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ یا ملٹی لیول کی مارکیٹنگ ہے یہ کیوں حرام قرار پائی، اس کے اندر ایسی کیا خرابیاں ہیں، کیا قباحتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ حرام ہے۔ اور ان خرابیوں کو ہمارے لیے جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ تاکہ جب کبھی ہمارا سابقہ ایسے کمپنیوں سے ایسے لوگوں سے ہو تو ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ نمبر 1 پہلی خرابی کیا ہے؟ قمار بازی، جوا، لاٹری کی شکل اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ جس طرح لوگ جوا میں پیسہ لگا کر کے ہار جیت کی امید یا ڈر رکھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے اس میں بھی وہی معاملہ ہے۔ آدمی جوا کھیلتا ہے، اس کو نہیں معلوم میں جیتوں گا یا ہاروں گا، لیکن اس کے اندر ایک امید جیتنے کی ہوتی ہے اور ایک خوف ہارنے کا ہوتا ہے۔ بالکل یہی شکل اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ممبرشپ لے لینے کے بعد، اس کا پروڈکٹ حاصل کر لینے کے بعد، ممبرشپ مل جانے کے بعد انسان کے دل کے اندر ایک تذبذب رہتا ہے اور ایک امید رہتی ہے۔ امید رہتی ہے کہ میں اگر پیچھے والے لوگوں کو جوڑتا رہا تو مجھے بینیفٹ ملے گا، مجھے پروفٹ ہوگا، لیکن اگر میں اپنی اس کوشش میں ناکام ہوا تو میرا یہ جو پروڈکٹ خریدا میرے کام کا نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گا، میری جو رقم گئی وہ گئی۔ اس طریقے سے جوا اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کی یہ شکل ملتی جلتی ہے، اس لیے اس کو قمار بازی کہا گیا۔ اور اسی طریقے سے پیسہ لگا کر ہار جیت کی امید رکھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح اس میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ سستی چیز مہنگے داموں میں خرید کر مستقبل میں منافع اور کمیشن کی امید ہوتی ہے۔ یعنی جوا، سٹا، لاٹری میں آدمی کو آسانی اور کم محنت اور کم وقت میں زیادہ کمائی کی امید دلائی جاتی ہے، اور اس میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی یہی ہوتا ہے، کم وقت میں کم لاگت میں آپ بہت جلد امیر ہو جائیں گے، کم وقت میں کم لاگت میں آپ بہت جلد امیر ہو جائیں گے۔ اور یہی شکل جوا میں ہوتی ہے۔ 2 گھنٹے آپ کو وہاں پر جوا کھیلنا ہے، 2، 4، 5، 10 ہزار روپے لگانا ہے، پھر آپ شام تک لاکھوں روپے کی آمدنی کر لیں گے۔ یہ قمار بازی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور عام طور سے ان کمپنیوں کے اندر کیا ہوتا ہے، 2 سال، 4 سال، 5 سال کا ٹارگٹ رکھا جاتا ہے، اور یہ لالچ دلایا جاتا ہے کہ 5 سال کے عرصے میں آپ کی ماہانہ آمدنی 5، 10 لاکھ روپے ہو جائے گی۔ 5، 10 لاکھ روپے آپ کی آمدنی ہو جائے گی 5 سال کے اندر ہی اندر، یہ ٹارگٹ ہوتا ہے۔ لیکن کمپنی یہ ٹارگٹ نہیں بتاتی ہے کہ 5 سال کے بعد یہ بھاگ جائے گی، یہ نہیں بتاتی ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ تم کو 5، 10 لاکھ روپے تمہارے اکاؤنٹ میں آنے لگ جائیں گے، لیکن بھاگیں گے ہم کب، یہ نہیں بتاتی ہے۔ اور ہم اور آپ لوگوں نے بہت مشاہدہ کیا ہوگا، کئی کمپنیاں بھاگ گئی، بہت سارے نام ہیں اس کے۔ اور جب یہ شکل پائی جاتی ہے، اس کے اندر ایک چیز اور ہوتی ہے، جیسے جوا کے اندر یہ گارنٹی نہیں ہے کہ جوا کھیلنے والا جیتے گا، ایسے اس کے اندر گارنٹی نہیں ہے کہ ممبرشپ لینے والا آدمی ممبرز کو ایڈ کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا۔ کوئی گارنٹی ہے کیا اس کے اندر؟ اس کے اندر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم ممبر بن گئے ہیں تو ہم اپنے بعد ممبر بنا پائیں گے کہ نہیں۔ کوئی گارنٹی ہوتی ہے کیا اس کی؟ نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے جوا کے اندر جیتنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس طریقے سے اس کے اندر ممبرز بنانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ جوا کی شکل میں آئی، اور جوا کی شکل اس کے اندر ایک پائی گئی جس کے جو حرام ہے، اور جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب اور جوا اور یہ دیگر چیزیں یہ ناپاک ہیں، گندگی ہیں، من عمل الشیطان، اور یہ شیطان کے عمل میں سے ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پتہ کیا چلا؟ کامیاب بزنس کرنا ہے، کامیاب تجارت کرنا ہے تو اس چیز سے بچنا ہوگا، نہیں تو تباہی ہی تباہی ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر،
آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں خمر کے بارے میں, شراب کے بارے میں, والمیسر, جوا کے بارے میں, قل فیہما اثم کبیر, آپ کہہ دیجئے کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے, ومنافع للناس واثمهما اکبر من نفعہما, لوگوں کو کچھ فائدے اس میں دکھیں گے لیکن اکبر اثمهما, اس کے اندر بڑا گناہ ہے, اس کے اندر بڑا گناہ ہے. پتا کیا چلا کہ یہ جوا کی شکل پائی گئی, لہذا یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے. دوسری خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ سود کی ایک شکل ہے, یا یوں کہہ لیا جائے کہ سود کی شکل اس کے اندر پائی جاتی ہے, بغیر کام کے پروفٹ, بغیر کام کے پروفٹ. اس میں شرعی طور پر ایک بڑی خرابی یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے طور پر پہلے لیول میں صرف کام کرتا ہے, چند ممبر بنا لیتا ہے اور پھر وہ ممبر آگے مزید ممبر کو ایڈ کرتے رہتے ہیں, لیکن اول تا آخر تمام ممبر کو جوڑنے کا منافع اور کمیشن اس پہلے والے شخص کو ملتا رہتا ہے, اور یہ سود کی ایک شکل ہے, اور یہ سود کی ایک شکل ہے. یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ خرابی کیا ہے؟ پہلے لیول پر آدمی کام کرتا ہے, آدمی نے اپنے پیچھے ایک محدود ممبرز تیار کر لیے, یہاں تک بات سمجھ میں آئی, اس نے محنت کی, لوگوں سے ملا, ممبر بنا لیے, لیکن اب اس کا کام ختم. اس کو 6 ممبر 9 ممبر 15 ممبر بنانے کی تعلیم دی گئی تھی, اس نے اپنا ٹارگیٹ پورا کر لیا. اب یہ آدمی بیٹھتا ہے, سوتا ہے, کچھ بھی کرتا ہے, مطلب نہیں ہے. اس نے جو 6 ممبر بنائے ہیں, یہ ممبر آگے اپنا پروگریس یا پروسیس چلاتے رہتے ہیں اور ممبر بناتے رہتے ہیں. ان 6 آدمیوں کی جو ممبرشپ ہوتی ہے اور جو آگے ممبرشپ لوگوں کو دلاتے رہتے ہیں, ان کا بھی کمیشن اس پہلے والے آدمی کو ملتا ہے, جو کہ سود کی ایک شکل ہے. اور تھوڑا سا اس کو واضح سمجھیے, کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یا اسٹارٹ کرنے سے پہلے جو ہے اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. کوئی کام, کوئی تجارت کے اندر منافع حاصل کرنے کے لیے اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں, 3 شکلیں ہوتی ہیں. نمبر 1, میں نے کام شروع کیا, کام شروع کرنے کے بعد پھر میں نے اس کام کو میں نے ہی سنبھالا اور میں ہی اس میں محنت کر رہا ہوں, ایک شکل یہ ہو گئی. میں نے کام شروع کیا اور پھر میں ہی اس میں محنت کر رہا ہوں, میں اس کو سنبھال رہا ہوں. دوسری شکل کیا ہے؟ میں نے کام شروع کیا, میں نے رقم لگا دی, میں نے پیسہ لگا دیا, اس کو کوئی اور آدمی کام کر رہا ہے, یعنی میں نے نوکر اور ملازم رکھ رکھے ہیں. یہ دوسری شکل ہو گئی. تیسری شکل کیا ہے؟ بغیر کسی رقم کے محنت کرتے ہوں, یعنی مزدور ہوں. تو اس میں, اس نیٹ ورک مارکیٹنگ میں 2 پہلے کی شرطیں نہیں پائی جاتی, آخر کی ایک شرط پائی جاتی ہے کہ مگر وہ بھی ایک محدود لیول تک محنت کرتا ہے. 6 ممبر بنانے تھے, اس نے بنا دیا, اس کا کام ختم ہو گیا, اس کا کام ختم, یہ اس کی حد تھی. ایک محدود وقت تک اس نے محنت کی, اس کے بعد کام اس کا ختم ہو گیا. لیکن ایک آدمی کیا محدود وقت تک کام کرتا ہے؟ بلکہ جب تک اس کا بزنس یا جب تک اس کی زندگی, جب تک وہ کام کے یا بزنس کے لائن میں رہتا ہے, برابر محنت کرتا ہے کہ نہیں؟ اس کے اندر ایک محدود وقت ہے, محنت کیا, اس کے بعد کام ختم ہو گیا اس کا. لیکن منافع اور کمیشن بعد کے تمام لوگوں کا آتا رہتا ہے, جو کہ سود کی بدترین شکل ہے. اور سود کے متعلق اللہ رب العالمین کا بڑا سخت فرمان ہے. اللہ کہتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر تم لوگ سود سے توبہ نہیں کرو گے, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اس کا رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. سوچو, ہم میں سے کسی کے اندر کیا یہ دل ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں؟ لہذا سود کی شکل اس کے اندر پائی گئی. یہ خرابی ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حرام ہونے کے لیے کافی ہے. تیسری خرابی اس کے اندر یہ ہے کہ خرید و فروخت کو مشروط کیا جاتا ہے, شرط رکھی جاتی ہے اس کے ساتھ میں, یا یہ شرط کے ساتھ خریدنا بیچنا, یعنی نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آدمی کمیشن ملتا ہے, کمیشن مین بھی یا ایجنٹ بھی کہہ لیا جائے وہی ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے کسٹمر بھی وہی ہوتا ہے. دونوں چیزیں اسی آدمی کو بنائی جاتی ہیں. آدمی جب کوئی چیز خریدتا ہے تو پیسہ دے کر کے وہ چیز حاصل کر لیتا ہے, یہاں تک تو بات صحیح ہے.
کوئی چیز ہم کو خریدنا ہے, ہم نے پیسہ دیا اور ہم نے سامان لے لیا, یہاں تک بات درست ہے, پیسہ دیا کام ختم. لیکن اس کے اندر ہوتا کیا ہے, یہ کمپنیاں ساتھ میں شرط لگاتی ہیں کہ وہ مزید آگے ممبر کو جوڑے گا, کہ وہ مزید آگے ممبر کو جوڑے گا اور ایڈ کرتا رہے گا, تاکہ کمپنی اس کو کیا دے, منافع اور کمیشن دے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سودے میں دوسرا سودا کرنے سے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا ولا شرطان فی بیع, ایک خرید و فروخت میں دو شرطیں نہیں ہونی چاہیے. پہلی شرط اس میں کیا ہے کہ ہم کو پیسہ دو, پروڈکٹ مل گیا, کام ختم تمہارا, ہم نے پیسہ دیا, سامان لیا, کام ختم. لیکن جو شرط لگائی جا رہی ہے کہ تم کو ممبر کو بھی ایڈ کرنا ہے, تو یہ اس کے اندر جو خرابی پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ بیع کو مشروط کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیعتین فی بیعت, ایک خرید و فروخت میں دو خرید و فروخت کو منع کیا گیا ہے. یعنی شرط کے ساتھ کسی بھی چیز کو بیچنا یہ جائز اور درست نہیں ہے, یہ خرابی بھی اس کے اندر موجود ہے, اس لیے بھی یہ چیز جائز اور درست نہیں ہے. اب چوتھی خرابی یہ ہے کہ اس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیا جاتا ہے, اور اسلام میں دھوکہ دینا اور کسی کو تجارت کے ذریعے سے لوٹنا, اس کو نقصان پہنچانا, زبردستی یا مجبوراً اسی سے مال بیچنا یہ جائز اور درست نہیں ہے. لیکن نیٹ ورک مارکیٹنگ میں کچھ چیزیں مجبوراً خریدنی پڑتی ہیں, ورنہ ممبرشپ خطرے میں ہے, ورنہ ممبرشپ خطرے میں ہے, اور کبھی کبھی ممبرشپ نہیں بھی ملتی ہے. بعض دفعہ خریداری میں کچھ چیزیں غیر ضروری ہوتی ہیں جس کا استعمال آدمی نہیں کر سکتا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جہاں تک میں نے مشاہدہ کیا ہے وہاں تک تو ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں کمپنیاں ایسا پروڈکٹ لانچ کرتی ہیں جو عوام الناس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور وہ غیر ضروری ہوتا ہے, تو یہ دھوکہ دھڑی ہے. اسی طریقے سے جس میں ایک فریق کو نقصان ہوتا ہے, ہم نے پیسہ دے کر کے سامان خرید لیا, اب وہ ہمارے کسی کام کا نہیں تو نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ اور شریعت کے اندر کیا نقصان کسی کو پہنچانے یا نقصان اٹھانے کی اجازت ہے کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار, نہ نقصان خود اٹھاؤ اور نہ نقصان پہنچاؤ. اسی طریقے سے بعض دفعے ایک فریق کو نقصان ہوتا ہے, اور جب کمپنی کا لیول پورا ہو جاتا ہے تو آخری والے آدمی کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے, تو آخری والے آدمی کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے, اور اس کا پورا مال پہلے والے لوگوں تک تقسیم کر دیا جاتا ہے, وہ لوگ اس کو کھا لیتے ہیں, جو کہ بالکل درست نہیں ہے. بھائی آخر میں آدمی جڑا, اس نے ممبر نہیں بنائی, کمپنی کی جو محدود لمٹ تھی وہ ختم ہو گئی, اب اس کا پیسہ کہاں جائے گا؟ یا تو کمپنی کو یا تو پہلے جڑے ہوئے ممبرز کے پاس جائے گا, اور یہ باطل طریقے سے مال خانہ ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کہ اے ایمان والو اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ, الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم, یعنی تم تجارت کرو اور آپس میں رضامندی کے ساتھ. تو اس میں یہ قواعد پائی گئی کہ دھوکہ دھڑی ہوتی ہے. تو یہ ساری باتیں آپ کو معلوم ہو گئیں. اب یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے چند باتیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں, جن سے یہ واضح ہوا کہ یہ سسٹم حرام ہے, اور حرام اس بنیاد پر ہے کہ اس کے اندر جوا, لاٹری, سود کی شکلیں پائی جاتی ہیں, جس کو اللہ نے حرام قرار ٹھہرایا ہے اور سخت وعیدیں آئی ہیں. اسی طریقے سے ایک ہی مجلس میں کئی شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں اور اسلامی تجارت کے اصول کے خلاف ہیں. یہ تمام چیزیں, سود بھی, دھوکہ دھڑی بھی, ایک بے کے ساتھ دوسری بے کو شرط مشروط کرنا, یہ بھی, یہ تمام چیزیں اصول کے خلاف ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں جو خطبہ جمعہ کے اندر مکمل طور سے بیان نہیں کی جا سکتی. لہذا اس کے علاوہ ارتکاز کی شکل بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے, ارتکاز کی شکل بھی اس کے اندر موجود ہوتی ہے. کمپنی اپنا پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر لانچ نہیں کرتی ہے,
اپنا پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر لانچ نہیں کرتی ہے, وہ صرف اپنے محدود ممبرز کو ہی دیتی ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے. اگر کسی نے کوئی کمپنی لانچ کی جوائن کی ہوگی تو اس کو معلوم ہوگا کہ وہ کمپنی اپنا پروڈکٹ عوام الناس میں نہیں پھیلاتی. اگر عوام الناس کے اندر پھیلا دے گی تو اس کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا. تو ارتکاز, جمع کرنا مال کو. اور اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحتکر الا الخاطی, کہ مال کو جمع کرنا کا کام صرف گنہگار کا ہے, گنہگار کے علاوہ اور یہ کام کوئی نہیں کر سکتا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبیع حاضر لباد وان کان اباہ واخاہ, کہ کوئی شہری کوئی دیہاتی کا مال نہ بیچے اگرچہ وہ اس کا باپ یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. جیسا کہ پچھلے خطبے میں بتایا گیا تھا کہ جب مدینہ کے اندر تجارتی قافلے آتے تھے تو بعض لوگ جا کر کے بازار سے پہلے ہی مل لیا کرتے تھے اور اس کو خرید لیا کرتے تھے, پھر عوام الناس کو بیچتے تھے. وہاں تو عوام الناس کو بیچنا تھا, اس مال کو عوام الناس کے سامنے لانا تھا, اس کو بھی اللہ کے نبی نے منع کیا. تو پھر یہ شرط کیسے جائز ہو سکتی ہے کہ اس پروڈکٹ کو صرف چند لوگوں تک محدود کر دیا جائے اور آگے کسی کو نہ بیچا جائے؟ تو اس مصنوعات کو چند لوگوں تک محدود کر دینا ارتکاز کہا جاتا ہے, اور یہ اسلامی تجارت کے اصول کے خلاف ہے. لہذا اس نقطۂ نظر سے بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ حرام ہوئی. تو الغرض آج کے خطبے کا یہ پیغام ہے کہ 90% یا 99% کمپنیاں انہی سب خرابیوں کے ساتھ اپنا وجود لوگوں کے سامنے کرواتی ہیں, اپنا تعارف کرواتی ہیں, پھر دھیرے دھیرے لوگ اس کے اندر پھنستے جاتے ہیں اور پھر وہ اپنا ایک اچھا خاصا سرمایہ گنوا بیٹھتے ہیں. تو کیا پتا چلا اس خطبے جمعے سے یہ پیغام گیا کہ یہ کمپنیاں طرح طرح کی خرابیوں سے لیس ہیں, اس لیے کسی بھی کمپنی کو جوائن کرنے سے پہلے ہم اہل علم سے ضرور رجوع کریں تاکہ اس کمپنی کی خرابی اور قباحت سے ہم آگاہ ہو سکیں اور اپنی تجارت کو حلال اور حرام کی نگاہ سے پڑھ سکیں, تاکہ ہم اللہ کے یہاں سزا کے مستحق نہ بنیں اور ہم اپنی تجارت کو حلال طریقے سے کر سکیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حرام ذرائع کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے.